أنفسهم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے ایمان والو، اے مسلمانی کا دعویٰ کرنے والو، اللہ سے ڈر جاؤ۔ اللہ کہتا ہے میں تو ڈرتا ہوں، لیکن ساتھ ہی کہا گیا حق تقاتہ، جس طرح اس ہستی سے ڈرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ، اور تم نہ مرنا، تمہیں نہ موت آئے، الا سوائے اس کے وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تم اللہ کے فرما بردار ہو۔ کہیں ایسے نہ ہو کہ تم ریڈ ہینڈڈ پکڑے جاؤ کہ اس وقت نافرمانی کر رہے ہو اور تمہیں موت آ جائے۔ اب پہلی بات ہے کہ موت کب آنی ہے، کہاں آنی ہے، کیسے آنی ہے، یہ کس کو علم ہے؟ کسی کو علم نہیں۔ اچھا، اس لیے اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہیں موت صرف میری فرما برداری میں آئے۔ اب اللہ کی فرما برداری میں موت کیسے آ سکتی ہے؟ جب ہم ہر وقت اللہ کے فرما بردار رہیں، کیونکہ موت تو کسی لمحے، کسی وقت، کسی جگہ آ سکتی ہے۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسرا ہے کہ ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اچھا، اللہ سے ڈرنے کے فائدے بھی بڑے ہیں۔ اللہ رب العزت سورہ احزاب میں فرماتے ہیں اللہ نے کسی بندے کے سینے میں دو دل نہیں رکھے، یعنی ایک دل میں وہ اللہ کا ڈر ڈال لے، دوسرے میں کسی اور کا ڈال لے۔ ایک دل میں اللہ کی محبت ڈال لے، ایک میں کسی اور کی ڈال لے۔ دل ایک ہی ہے۔ جب بندہ صحیح معنوں میں اللہ سے ڈرتا ہے، جس کے دل کے اندر اللہ کا خوف صحیح معنوں میں ہوتا ہے، تو پھر غیر اللہ کا خوف اس کے دل سے نکل جاتا ہے۔ اب میرے اور آپ کے بارے میں تو ہمیں شک ہو سکتا ہے کہ ہم صحیح معنوں میں اللہ سے ڈرتے ہیں یا نہیں ڈرتے۔ انبیاء کرام جو ہے نا، وہ اللہ سے حقیقت میں ڈرتے تھے، تو پھر ان کے دلوں میں غیر اللہ کا ڈر کتنا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے احکام ماننے میں، بیوی اور بچے کو جنگل میں چھوڑنے کا کہا، کوئی مشورہ نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی چوں چرا نہیں کی، چھوڑ کے آ گئے۔ بیوی نے پیچھے سے آوازیں دیں، جب نہ بولے تو کہا اللہ کا حکم ہے، انہوں نے کہا جی اللہ کا حکم ہے، اس نے اگلی بات نہیں کی۔ اب ابراہیم علیہ السلام اللہ سے ڈرتے تھے، لیکن غیر اللہ کا ڈر کہ اکیلے ابراہیم نے سارے بت توڑ دیے، نمرود سے ٹکر لی۔ بعین ہی امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احادیث کے اندر آتا ہے کہ جب نماز کے لیے آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے، کیونکہ نماز کے اندر سب سے اعلیٰ یہ ہوتا ہے نماز کے اندر کیفیت کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ جیسے ایک آرمی کا ادنا سا سپاہی ہو، اس کے سامنے چیف آف آرمی سٹاف کھڑا ہو اور اس کے ذہن میں ہو کہ میں چیف آف آرمی سٹاف سے بات کر رہا ہوں، تو اس کا بات کرنے کا انداز، حکم ماننے کا انداز، اسے پتہ ہوتا ہے کہ اگر معمولی سی بھی غلطی ہوئی تو میں گیا۔ ایسے ہی جب بندے کو یہ علم بھی ہو کہ اللہ کی ذات کتنی اعلیٰ عرفہ، کتنی وہ قادر، قدیر، جبار، قہار، وہ کتنی اعلیٰ اور عرفہ ہے، اور میرے سامنے ہے، میں اسے دیکھ رہا ہوں، تو پھر اس کا نماز کے اندر خشوع کیسا ہوگا؟ تو یہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں کھڑے ہوتے تو آپ کا دل اللہ کے خوف، اللہ کی خشیت کی بنا پہ ایسے کھولتا جیسے چولہے پہ ہنڈیا رکھی ہوئی ہو، وہ ابل رہی ہو، اس کی آواز آ رہی ہو۔ اب اللہ سے آپ اتنا ڈرتے تھے، لیکن جب مشرکین مکہ نے کہا کہ دعوت چھوڑ دو، آپ نے کہا کہ نہیں، بے شک ایک ہاتھ پہ چاند، ایک پہ سورج رکھ دو، یہ ممکن ہی نہیں۔
جب آپ درخت کے نیچے سوئے ہوئے تھے، یہودی نے آپ کی تلوار اٹھا لی، کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کون ہے جو میرے ہاتھ سے بچائے؟ آپ نے کوئی خوف زدہ نہیں، آپ نے فرمایا میرا اللہ۔ انہیں پتہ ہوتا تھا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یا جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جانے لگا تو مفسرین لکھتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام آئے، انہوں نے یہ آفر کی کہ اگر تم کہتے ہو تو اس آگ کو میں ویسے اڑا دیتا ہوں، ختم کر دیتا ہوں۔ انہوں نے، حالانکہ جبریل علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ فرشتے تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، جس اللہ کے لیے میں یہ قربانی دے رہا ہوں وہ اللہ خود میری مدد کرے گا۔ اور حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ جیسا تم اللہ کے بارے میں گمان رکھو گے اللہ تعالیٰ ویسے ہی پیش آتے ہیں۔ اب ان کا اللہ کے بارے میں عقیدہ مضبوط تھا، پھر اللہ نے کیا کہا، یا نار کونی بردم و سلامہ علی ابراہیم۔ اب بات ہے کہ اللہ سے ڈرنے کا حق، تو فائدہ کیا ہے؟ تو پھر بندہ غیر اللہ سے نہیں ڈرتا۔ اس لیے آپ دیکھیں گے ابن تیمیہ ہیں، دیگر ہمارے ائمہ کرام ہیں، احمد بن حنبل ہیں رحمۃ اللہ علیہ، اور دیگر، وہ بڑے بہادر تھے کیونکہ وہ اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ ایک نقطہ تو یہ ہے، اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم اللہ سے ڈر جاؤ اور تمہیں موت اللہ کی فرما برداری میں آئے۔ اور سچی بات یہ ہے، جیسے ہمارے ہم کو میں گورنمنٹ آفیسر رہا ہوں، ایک افسر اپنی باعزت طریقے سے جب سروس مکمل کر لیتا ہے، اچھے کسی کورس سے ریٹائر ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں جی مبارک ہو جی، باعزت طریقے سے آپ ریٹائر ہو گئے ہیں، آپ نے اپنا سروس کا پیریڈ مکمل کر لیا ہے۔ ایسے ہی بندہ اس دنیا کی زندگی سے ریٹائر ہوتا ہے جب مرتا ہے، دنیا کا اپنا پیریڈ وہ مکمل کر جاتا ہے، جیسا اس نے اپنی نوکری والا پیریڈ مکمل کیا۔ آگے خاتمہ نہیں، آگے اینڈ نہیں، آگے کیا ہے؟ یا جہنم کی زندگی شروع ہے، حدیث کے اندر ہے کہ قبر کا دروازہ یا جہنم کی طرف سے کھول دیا جاتا ہے یا جنت کی طرف سے کھول دیا جاتا ہے، اس کے بعد پھر اگلی زندگی شروع ہوتی ہے۔ پھر اس میں ہے بندے کو اگر سکون ہو، دنیا کی زندگی یہ جد و جہد، محنت، کوشش، کاوش، اسی کا نام ہے۔ اور جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کو سب سے زیادہ سکون، سب سے زیادہ راحت اس وقت ہوتی ہے جب کوئی وہ دینی کارنامہ سر انجام دے لیتے ہیں۔ اس کی دلیلیں بہت ساری ہیں۔ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہونے کا واقعہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پتھر مارا، آپ کا سر پھٹ گیا۔ ایک صحابیہ عورت دیکھ رہی تھی، اب عورت ہونے کے ناطے وہ ابو جہل کو کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ حضرت حمزہ شکار کھیل کے آ رہے تھے، کمان اور تیر ان کے ہاتھ میں تھا، انہوں نے ان کو غیرت دلائی کہ تیرے بھتیجے کو ابو جہل نے مارا ہے۔ ابو جہل پتھر مار کے اپنے دوستوں کی مجلس میں بیٹھا تھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ سیدھے گئے، اس کے سر پہ کمان ماری اور اس کا سر پھاڑ دیا، اور واپس آ کے کہنے لگے کہ بھتیجے خوش ہو جاؤ، میں آپ کا بدلہ لے کے آ گیا ہوں۔ ہمارے معاشرے میں آج بھی اگر ہم جیسا ہوتا تو وہ کہتا ابھی واہ واہ کیا بات ہے، تم نے تو کمال ہی کر دیا، آپ نے منہ پھیر دیا۔ اب عرب کے کلچر کی یہ بات بڑی خلاف تھی۔ عربوں کے ہاں تو ایک چھوٹی چھوٹی بات پہ بدلہ لینے پہ کئی سال جنگیں جاری رہتی تھی۔ اس نے پھر کہا کہ بھتیجے خوش ہو، میں آپ کا بدلہ لے کے آ گیا ہوں، 3 دفعہ کہا۔ جب آپ خوش نہیں ہوئے تو اس نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے ایسی باتوں سے خوشی نہیں ہوتی۔ کہتے پھر کس بات پہ خوش ہوتے؟ آپ نے فرمایا مجھے تو اس وقت خوشی ہوتی ہے جب بندہ جہنم سے بچ جائے، جنت میں چلا جائے۔ اب دنیا میں میں اور آپ کیوں اصل میں پریشانی کیوں ہوتی ہے، ہمیں ٹینشن کیوں ہوتی ہے؟ ہم نے دنیا کو سمجھ ہی کچھ اور لیا ہے۔ ہم دنیا کو مزے لینے والی زندگی سمجھ لیا، حالانکہ مزے جنت میں ہی ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا
جو جنت کی عورتوں کی سردار بھی ہیں، نبیوں کے امام، کائنات کے امام، سید البشر حضرت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی ہیں، کہنے لگی کہ اللہ کے رسول مال غنیمت بڑا آنے لگ گیا ہے، لوگوں کو آپ مال دے رہے ہو تو مجھے بھی کو غلام دے دو، مجھے بھی کو مال دے دو۔ اب دیکھو، آپ اپنی بیٹی کے دشمن نہیں تھے، آپ کو اپنی بیٹی سے کتنا پیار تھا۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ خواہش ظاہر کی کہ ابو جہل کی بیٹی مسلمان ہو گئی تھی کہ میں اسے شادی کرنے لگا ہوں۔ آپ بڑے ناراض ہوئے کہ جس نے میرے لخت جگر کو، میری بیٹی کو تکلیف دی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی شادیاں کی ہیں وہ حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد کی ہیں، اور حضرت فاطمہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے تقریباً 6 مہینے بعد، 6 ماہ بعد تقریباً فوت ہو گئی تھی۔ اب اگر آپ حضرت فاطمہ کو غلام دیتے، یہ بھی ان کا فائدہ تھا دنیا کے لحاظ سے، اگر ان کو کوئی مال دے دیتے یہ بھی دنیا کے لحاظ سے فائدہ تھا، لیکن آپ نے کہا کہ بیٹا تو تھک جاتی ہے، تجھے مشقت یہ کرنا پڑتی ہے، تو میں تمہیں ایک وظیفہ بتاتا ہوں، تم رات کو سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، اتنی مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھوں پہ پھونک مار کے جسم پہ پھینک دیا کرو، آپ کی تھکاوٹ ختم ہو جائے گی۔ آج کا مزدور بھی یہ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ اسے فائدہ ہوگا۔ اب اس کا بینیفٹ یہ تو آپ نے بتایا، لیکن اس کا ثواب کتنا ہے؟ اس کا ثواب صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ فرضوں کی نماز کے بعد یہ تسبیح کرے، جیسے میں نے ابھی بتایا ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اس کے گناہ ہوں تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اب 3 حصے پانی ہے، 1 حصہ خشکی ہے، یعنی یہ ایک تسبیح کرنے سے اتنا بڑا اجر ہے، اتنی بڑی معافی ہے۔ اور معافی سے صرف گناہ ہی نہیں معاف ہوتے جن کے، اچھا اللہ کے رسول کے گناہ کون سے تھے؟ آپ 70 مرتبہ کم از کم، اس سے زیادہ مرتبہ اللہ سے معافی مانگتے تھے ایک دن میں، تو معافی سے بہت کچھ ملتا ہے، معافی سے بہت کچھ ملتا ہے۔ اب اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی کو کیا دیا؟ آج میں اور آپ سمجھتے ہیں چند منٹ اے سی بند ہو جائے، ہو مارے گئے، اچھا نماز رہ جائے کوئی پریشانی نہیں، جس کی بنا پہ قبر کے کیڑوں نے کھانا ہے، پتہ نہیں کون سی چیزیں ہمارے اوپر مسلط ہوں گی، اور کوئی دینی یا بڑا کام رہ جائے کوئی ٹینشن نہیں، آج تو گاڑی جو ہے نا، وہ سفر پہ گئے تھے، وہ نکمی گاڑی ملی ہے، تو کیا ہے، بائی ایئر جانا ہو جائے تو ایئر لائن ہی بڑی گندی ہے، اچھا وہ تو کہاں ٹھہرے تھے، وہ تو ہوٹل ہی کسی کام کا نہیں۔ یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ دنیا کی چند دن کی جو عارضی زندگی ہے یہی ہے، تو میرے بھائی اصل میں اصل زندگی وہ ہے۔ اسی لیے کہ آج ہم نا جی دین کو سمجھتے ہی نہیں، بلکہ بڑے بڑے سکالرز کو ہم دیکھتے ہیں، دین کے حوالے میں ان کی کنسیپچول کلیئرٹی ہی نہیں، وہ انہیں پتہ ہی نہیں کہ دین ہے کیا۔ اب اللہ رب العزت کیا کہتے ہیں کہ جو نبی ہے نا، نبی، ان کی اطاعت، ان کی پیروی، یہ نہیں کہ نبیوں نے کہہ دیا، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے ہے، اللہ کے حکم سے تم کرتے ہیں۔ اب امام الانبیاء کے بارے میں اللہ نے خود کہا، میرا نبی وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی، کہ یہ میرا نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتا، اپنی خواہش سے نہیں تمہیں حکم دیتا، یہ حکم دیتا ہے جب من جانب اللہ بات آئے تب آگے بتاتا ہے۔ اب ہمارے ہاں کیا ہے؟ ہمارے ہاں کیا ہوا کہ ہم نے غیر نبیوں کی
باتوں کو دین مان لیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو دین کے دعوے دار ہیں، دین پہ چلنے والے ہیں، دین کے لیے محنت کرنے والے ہیں، ان کا بھی یہ کنسیپٹ کلیئر نہ ہونے کی بنا پہ، یہ تصور واضح نہ ہونے کی بنا پہ وہ دین کی بجائے کسی اور بات پہ چل رہے ہیں۔ دیکھیں، ہمارے ہاں ہر بندہ چاہتا ہے کہ امت مسلمہ میں اتحاد ہو، امت مسلمہ متحد ہو جائے، ہر بندے کی تمنا ہے۔ دیکھیں، ایک ہے اتحاد، ایک ہے اشتراک، دونوں میں فرق ہے۔ اشتراک یہ ہوتا ہے مشترکہ لائے عمل طے کر لینا، جیسا ہمارے ہاں ابھی مختلف سیاسی جماعتوں نے مل کے ایک الائنس بنا لیا تھا، یعنی بہت ساری سیاسی جماعتیں تھیں گورنمنٹ میں، انہوں نے مشترکہ ایک پلیٹ فارم بنا لیا۔ ہر جماعت کا منشور اپنا تھا، ہر جماعت کا ہیڈ اپنا تھا، ایک نہیں بن سکی۔ ایک اتحاد کب ہوتا؟ جب ان کا صدر یا امیر ایک ہوتا، ان کا منشور ایک ہوتا۔ اب ہماری دینی جماعتیں بھی کیا ہے؟ اتحاد کر لو۔ پہلی تو بات ہے کہ اتحاد کا پتہ ہی نہیں، حق اور باطل کا اتحاد نہیں ہو سکتا۔ دوبارہ سنو، باطل کے خلاف تو جہاد ہوتا ہے، اعلیٰ اور ادنا کا اتحاد بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر اعلیٰ کو ادنا سے ملائیں گے تو اعلیٰ کی ویلیو گر جائے گی، اعلیٰ کا مقام گر جائے گا۔ تو مسلمانوں نے بھی اپنے اپنے پارٹیاں بنا کے اپنے اپنے ہیڈ بنا لیے۔ مثلا اب سمجھانے کے لیے مثلا کسی ایک سیاسی جماعت کو لے لیں، یہ نون لیگ ہی ہے، وہ سارے کہتے ہیں جی نواز شریف ہمارا ہیڈ ہے، اور باقی لوگ دعویٰ کرتے ہیں نون سے شین نکلے گی۔ اگر تو شہباز شریف علیحدہ ہیڈ بن جاتے، علیحدہ گروپ بنا لیتے، کہتے جی میں بھی صدر ہوں، تو واقعی نون لیگ کے 2 گروپ بن جاتے۔ یا کوئی خاقان عباسی علیحدہ بنا کے کہتا جی میں ان سے علیحدہ ہو گیا ہوں، اب اس جماعت کا میں ہیڈ ہوں، تو علیحدہ، جیسا کہ ترین صاحب نے ان سے نکل کے علیحدہ پارٹی بنا دی۔ اب کیا ہوگی؟ تحریک انصاف کے دوسرا گروپ بن گیا، ادھر کھٹک صاحب نے ایک اور بنا لی، وہ تیسرا بن گیا۔ اگر جو اس پارٹی میں ہی رہتے، عمران خان کو ہی ہیڈ سمجھتے، اختلاف بھی شک کرتے، اندر اس کے لیڈر رہتے، تو پارٹیاں کتنی رہتی؟ ایک۔ اب مسلمانوں نے بھی کیا کیا؟ نبی امت کا دینی باپ ہوتا ہے، نبی جو ہے امت کا دینی باپ ہے، ہم نے دینی باپ کے ہوتے ہوئے اپنی دینی نسبت غیروں کی طرف کر دی۔ یہ فتویٰ نہیں ہے، لیکن سمجھنے کی بات ہے۔ دنیا دار کوئی بندہ اپنے باپ کے ہوتے ہوئے اپنے باپ والی نسبت کسی اور طرف کرے کہ ہم کہتے ہیں یہ بڑا بدبخت ہے، کیسا یہ بیوقوف ہے۔ جب نبی امت کا دینی باپ ہے اور دینی باپ کے ہوتے ہوئے ہم اپنی دینی نسبت، کوئی حنفی بن گیا، کوئی شافی بن گیا، کوئی مالکی بن گیا، کوئی حنبلی بن گیا، کوئی جعفری بن گیا، کوئی کچھ بن گیا، پھر اس کے بھی بس نہ ہوئی، کوئی سہروردی بن گیا، کوئی نقشبندی بن گیا، کوئی چشتی بن گیا، اس سے آگے آگے ہم چلنا شروع ہو گئے۔ بھئی اگر ہم ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ دین کے خادم ہیں، اور واقعی ہیں، یہ ہم مانتے ہیں دین کے خادم ہیں، دین کے اندر سکالر ہیں، دین کے اندر محنتیں کرنے والے ہیں، لیکن ان کے نام پہ دینی جماعت، دینی پارٹی، دینی فرقہ، دینی گروہ نہیں بنایا جا سکتا۔ کس کے نام پہ؟ محمد الفرق بین الناس، وہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے صحابہ کے دور میں آپ کے جانے کے بعد ابو بکر صدیق خلیفہ بنے، اس وقت حضرت علی بھی ولی اللہ تھے، حضرت عمر بھی ولی اللہ تھے، حضرت عثمان بھی ولی اللہ تھے، تقریباً سارے صحابہ اولیاء اللہ تھے۔ کیا انہوں نے علیحدہ بیعتیں لی ہیں؟ اپنا اپنا سلسلہ، کچھ لوگوں نے حضرت علی کی بیعت کر لی، ان کو اپنا پیر مان لیا، کچھ نے حضرت عثمان کی مان لی، انہوں نے اس کو پیر مان لیا، کہ کس نے اس کو مان لی، ابو ذر غفاری کی کر لی، ان کو مان لیا۔
ابو بکر صدیق کی بیعت ہوئی، وہ فوت ہوئے تو حضرت عمر کی بیعت ہوئی، حضرت عمر شہید ہوئے تو حضرت عثمان کی بیعت ہوئی، حضرت عثمان شہید ہوئے تو حضرت علی کی بیعت ہوئی۔ جی کیسے؟ جی ہمارے یہاں کیا ہے، ایک ہی جماعت ہے، چلو ایک ہی گروہ ہے، ایک ہی فرقہ ہے، اس کے اندر جس کا جی چاہتا ہے اپنی ٹولی بنا کے لگا بیٹھ جاتا ہے، اپنی پگڑیوں کا رنگ لگا کر لیتا ہے، اپنی ٹوپیوں کا رنگ لگا کر لیتا ہے۔ تو میرے بھائی یہ دین نہیں ہے، یہ سمجھنے کی باتیں ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں، ہاں ہر بندے نے محنت کی ہے، جیسے ہمارے ہاں دنیا کے اندر، یعنی میرا سبجیکٹ فزکس تھا، ایک ہمارے ساتھ والے کولیگ ہیں ان کا کیمسٹری ہے، کسی کا یہ بایو ہوگا، کسی کا جی کوئی ڈاکٹر گردوں کا ہے، کوئی دانتوں کا ہے، کوئی ہارٹ کا ہے، ان کی اسپیشلائزیشن ہو سکتی ہے مختلف ایریاز میں۔ ایسے ہی علماء میں کسی بھی ایک مسلمان سب برابر ہیں، لیکن کسی نے ایک ایریے میں زیادہ محنت کی، اس ایریے میں علم کی زیادہ خدمت کی، اس ایریے کی وضاحت زیادہ کی، لیکن ہے وہ امتی۔ امتیوں کا کام شریعت سازی نہیں ہوتا، امتیوں کا کام شریعت کو آگے پہنچانا ہوتا ہے، شریعت کی تبلیغ کرنا ہوتی ہے، یہ میرے بھائی امتیوں کا کام ہوتا ہے۔ آج دوبارہ پھر میں اس بات پہ آتا ہوں، دیکھیں ہمارے ہاں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت نیک تھے، عالم تھے، اسکالر تھے، دین کے لیے قربانیاں ہیں، دیگر ائمہ کی بھی ہیں۔ اگر ہم ایک کے نام پہ پارٹی بنا لیں گے، باقیوں کا قصور کیا ہے؟ اگر دوسرے کے نام پہ بنا لیں گے، پہلوں کا قصور کیا ہے؟ پھر امام ابو حنیفہ کے جو استاد تھے وہ بھی بہت بڑے عالم تھے، ان کا قصور کیا ہے؟ اب امام ابو حنیفہ تو اگر امام ابو حنیفہ کے نام پہ مذہب بن جاتا ہے، وہ تو امتی تھے، صحابی نہیں تھے، پھر صحابہ کے نام پہ بالکل پارٹیاں بننی چاہیے۔ تو میرے بھائی یہ اسلام نہیں، اس کو سمجھنا چاہیے۔ ہاں ایک اور بات ہے، اگر کسی بندے کو بھول لگ جائے، یہ جیسے ہیں ان پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگتا، ہم ان پارٹیوں کو، ان گروہوں کو معاذ اللہ کافر نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بھائیوں کو بھول لگی ہے، ہمارے بھائیوں کو غلطی لگی ہے، انہوں نے صحیح سمجھا نہیں، تو ہمیں سمجھنا چاہیے، اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ جیسے ہم کہتے ہیں ٹاپ از آلویز ویکنٹ، کہ 3000 منزلہ بلڈنگ ہے، اس کی چوٹی پھر خالی ہے، اس کو 4000 منزلہ بنا دے، اس کی چوٹی پھر خالی ہوگی۔ تو دین کے اندر اپنے آپ کو آگے لے جانے کے لیے یہ طریقہ ہے جو آپ کے سامنے رکھا ہے۔ ہمارے جو اہل علم کی خدمات ہیں، ہم ان کا انکار نہیں کرتے، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ اور پھر میرے بھائی جتنے بھی یہ لوگ تھے، ان لوگوں نے ایسی باتیں نہیں کہی جو آج ہم کر رہے ہیں۔ ہمیں سمجھنا چاہیے، ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ اور دوبارہ پھر میں اسی بات پہ آتا ہوں، یہ سورہ آل عمران کی آیا ہے، اور یہ آیا اللہ کے رسول ہر خطبے میں پڑھا کرتے تھے، نکاح کے خطبے میں بھی یہ آیا پڑھی جاتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والوں اللہ سے ڈر جاؤ۔ کتنا ڈر جاؤ؟ حقا تقاتہ ہی، جتنا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ یہ تو ہمارے بس میں ہی نہیں، لیکن پھر کیا ہے؟ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اپنی اصلاح کے مطابق۔ اور پھر کیا کہا گیا؟ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت جو ہے وہ اللہ کی فرما برداری میں آنی چاہیے، اللہ کے سامنے تم سرنڈر ہو، اس حالت میں ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ تم نافرمانی کر رہے ہو اور تم پکڑے جاؤ۔ اس لیے مجھے اور آپ کو ہر وقت اگلے جہان کی تیاری کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اور سچی بات ہے کہ اصل زندگی بھی وہی ہے، اصل زندگی بھی۔ اور پھر یہ ڈرانے کے بعد کہا گیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ سارے مل کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو، اور فرقوں میں، گروہوں میں، ٹولیوں میں نہ بٹو۔ جہاں میں کہا گیا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ نہیں کہا گیا لا تختلفوا۔ اختلاف رائے ممکن ہے، وہ گھر کے اندر میاں بیوی کے درمیان بھی ہو جاتا ہے، وہ بھائیوں کے درمیان بھی ہو جاتا ہے، دوستوں کے درمیان بھی ہو جاتا ہے۔ اختلاف رائے کو تفریق کی شکل نہیں دینی چاہیے کہ جی آپ ان کے ایک دوسرے سے کٹ آف ہو جائیں، علیحدہ ہو جائیں، یہ مناسب نہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو اپنا دین سمجھنے اور اس کو آگے پھیلانے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صرف دو باتیں. ایک بات تو یہ ہے کہ اسلام کے بانی، اسلام کی ابتدا یہ 1400 سال پہلے نہیں ہوئی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بانی نہیں. جب سے یہ دنیا بنی ہے، جب سے پہلا انسان دنیا پہ آیا ہے آدم، سارے نبیوں کا دین کیا تھا؟ اسلام. اسی کی کنٹینیوٹی کو نہ آگے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے. اور قرآن میں بھی یہی ہے کہ یہ قرآن پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، پہلی شریعتوں کی تصدیق کرتا ہے. اور ہم بھی نبیوں کی چین پہ ایمان لاتے ہیں. کسی ایک نبی کا انکار نبوت کی پوری چین کا انکار ہوتا ہے. تو ہم کسی نبی کا انکار نہیں کرتے بطور مسلمان. لیکن ابھی ایک بھائی نے بھی مجھے دیا تھا، وہ جی اسلام میں یہ ہے جی یہ جانور ذبح کرتے ہیں، یہ جی فلاں کرتے ہیں، یہ بھائی چارہ نہیں بناتے، پھر کیا کہتے ہیں جی بس ہر چیز کے اندر اللہ ہے، فلاں ہے، ہم بندوں کی پوجا نہیں کرتے، ہم مورتیوں کی پوجا نہیں کرتے، ہم جانوروں کی پوجا نہیں کرتے، ہم تو اس کے اندر اللہ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم تو اللہ کی پوجا کرتے ہیں. یعنی ایک بندہ جہاں کا فیصل آباد کا بزنس مین ہے، وہ ایک گاؤں کا ایک غریب خاندان ہے، ان کے سارے اخراجات برداشت کرتا ہے. اگر ان کو روٹی کی ضرورت ہے وہ دیتا ہے، اگر بیماری ہے تو علاج کرواتا ہے، گھر بنا کے دیتا ہے، سب کچھ کرتا ہے. اب وہ وہاں پہ ایک بندر کو باندھ کے کہیں کہ جو ہمیں رزق دینے والا ہے نا، جو ہمیں روٹی دیتا ہے، وہ اس بندر کے اندر ہے. اب وہ جو اتنا امیر آدمی ہے وہ کیا کہے گا؟ وہ کہیں کہ نہیں کہ نہیں آپ ہی دیتے ہیں، لیکن ہم اس بندر کی پوجا نہیں کرتے، اس کے اندر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ ہی ہیں اس کے اندر جو ہمیں رزق دیتے ہیں، جو فلاں ہیں. برداشت کرے گا؟ یہ تو میرے بھائی عقل کے خلاف ہے کہ یہ کوئی مورتی کے اندر، کوئی بندر کے اندر، کوئی گائے کے اندر، کوئی کسی اور شکل میں اللہ کو دیکھے. اللہ جو ہے وہ اس مخلوق سے اوپر ہے، آسمانوں پہ ہے، عرش پہ ہے، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے. اس کی یاد ہمارے دلوں میں ہے، اس کی محبت ہمارے دلوں میں ہے، لیکن وہ کہاں پہ ہے؟ آسمانوں پہ ہے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق